پاکستان میں غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جہالت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے فرقہ واریت بھی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر نفسیاتی ہجان کی پوری کیفیت بھی ہے، پولیٹیکل ڈس ہارمنی بھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ مسئلہ غربت کا ہے یا زیادہ مسئلہ ہمارا جہالت ہے؟ جہالت ہے مین مسئلہ، غربت کی وجہ بھی جہالت ہے۔ اگر جہالت نہ ہوتی، پیروں کی زیارتوں پہ لوگ جاتے ہیں، یہ تو کھانا کھانے جاتے ہیں، یہ تو ایک ہے نا، جہالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، جہالت سے بھی ہے تعلق۔ داتا صاحب علی ہجویری کے مزار کے اوپر جا کے قبر پہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، وہاں پر لنگر بٹتا ہے مرزا صاحب، وہاں پر یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی گیان بٹ رہا ہے۔ اگر یہ صرف جہالت میں ہوتا تو پڑھے لکھے لوگ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ بہت کم تعداد میں جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا وہ ہے ہی، پڑھے لکھے لوگ ہے ہی کام ہے تو کم ہی ہوں گے نا۔ اگر آپ کے پی ایچ ڈی میں نے ایک دو دیکھے تو پی ایچ ڈی ہوتے بھی کم ہی ہے نا۔ دوسری بات، مجھے بتائیں آج تک کوئی پاکستان کی گورنمنٹ ایسی ہے جس میں پیر فقیر نہ بیٹھے ہوئے ہو؟ شاہ محمود قریشی کون ہے؟ ادھر بھی پیر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مخدوم امین فہیم کون ہے؟ یوسف رضا گیلانی کون ہے؟ آپ کے سارے پرائم منسٹر، سارے وزیر، بڑی بڑی پوسٹوں کے لوگ ہوتے ہی پیر فقیر ہیں۔ یہ ہے ہی یہ کچھ ہے، یہ ان پڑھ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جب وہ چھوٹی سی کینچی لے کے وہ گتیں کاٹ رہے ہیں بچیوں کی اور تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر رہے ہیں تو وہ اتنا پڑھا لکھا بندہ ہے، پیر ہے، تو یہ سارے کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ تو یہ جو جہالت ہے نا، دین سے بھی جہالت ہے ان کو دین کا کوئی الف بے نہیں پتا۔ ہاں، ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ کوئی پی ایچ ڈی ہے، دین میں وہ زیرو ہے۔ تو ہمارا مسئلہ ہی جہالت ہے۔ اگر یہ جہالت نہ ہوتی، مجھے بتایا عرب کے لوگوں میں جو غربت تھی، ہمیں تو اس کا کبھی ادراک بھی نہیں ہو سکتا کہ کس قسم کی ان کے اندر غربت تھی، لیکن دنیا کے امام وہ بن گئے۔ کیوں بنے؟ ان کی جہالت اللہ نے دور کر دی، ایک لیڈر دیا، قرآن دیا، اور جب ان کی جہالت دور ہوئی تو دنیا کے امام بن گئے۔ آج یورپ اور امریکہ کے پاس کون سے ریسورسز تھے؟ انہوں تو ایکسپلور کیے ہیں نا۔ ریسورسز تو سارے سب کانٹیننٹ میں تھے۔ گورے ادھر کیوں آئے تھے؟ سونے کی چڑیا تھی سب کانٹیننٹ، یہاں زمین اگاتی ہے، یہاں خزانہ ہے، اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی۔ یہ آج ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں دوسرے ملک، وہ تو انہوں نے اب ایکسپلور کیا تعلیم کی برکت سے۔ گوروں کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے علم کے، وہ دنیا کے امام بن گیا۔ ان کے پاس ریسورسز کچھ بھی نہیں، ہم سے لے کے ویلیو ایڈیشن کر کے تو وہ دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا پہلا مسئلہ جہالت ہے، اسی کی وجہ سے غربت ہے، اسی کی وجہ سے اسی کی کورالریز ہیں ساری کی ساری۔ گورے ہم سے زیادہ غریب تھے، لیکن جب انہوں نے علم حاصل کیا، علم کو یوٹیلائز کیا، انہوں نے اپنی غربت دور کی۔ آپ کے پڑوسی ملک چلیں، گوروں کی مثال تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی معجزہ ہے۔ چائنا پچھلے 30 سال میں 80% آبادی کو پاورٹی سرکل سے نکال لیا انہوں نے، اسٹریٹجیز کے ذریعے۔ اور وہ آپ ذرا اسٹریٹجی دیکھیں کیا ہے، علم انہوں نے عام کیا ہے، ٹیکنالوجی عام کی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو کھلایا بلایا نہیں، محنتی بنایا، تعلیم یافتہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو برکت دی ہے۔ میں کہتا ہوں اس دور حاضر میں اگر چند بڑے معجزات ہیں ان میں سے چائنا ایک ہے، دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ سیلف ڈیفense کے اندر، چونکہ پاکستان کے اندر پولیس اسٹیٹ ویسے نہیں ہے جیسے مضبوط ہونی چاہیے، تو سیلف ڈیفenس میں اسلامی قوانین کے مطابق کسی کے گھر میں کوئی بندہ گھسنے کی کوشش کرے تو سیلف ڈیفenس میں اس کو گولی ماری جا سکتی ہے؟ پاکستان کے قانون میں بھی ماری جا سکتی ہے۔ پاکستان کا یہ قانون ہے کہ اگر آپ کے پریمیسز کے اندر کوئی بندہ آ گیا نا، آپ سیلف ڈیفenس میں سے گولی مارے اور وہ مارا جائے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر تیرے گھر میں چور گھس آئیں ان سے لڑ، اگر تو مارا گیا تو شہید ہے، اور اگر وہ مارے گئے تو تیرے اوپر کوئی قتل نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عین پاکستان کا قانون اس کے مطابق ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا توشہ خانے کا جو کیسز سامنے آئے ہیں، اسلامی قوانین یا اسلامی روایات کے مطابق یہ بتائیے کہ توشہ خانہ کون رکھ سکتا ہے، اور اس میں عمران خان کی گواہی کے بغیر جو عدالت نے ان کو سزا سنائی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو قانون ہے نا توشہ خانہ والا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جو عاملین زکوٰۃ بھیجا کرتے تھے، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے نا، کہ ان کی تنخواہیں بھی بیت المال میں سے جائیں گی، جو عاملین زکوٰۃ کے کلیکٹرز ہیں۔ تو وہ جب زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاتے تھے نا، بھیڑ بکریوں کی، گائے کی، تو وہ بیت المال میں جب جمع کرواتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کی مد میں ہمیں وصول ہوئیں، اور یہ ہمارے پرسنل گفٹس ہیں توشہ خانہ والے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، تم اپنے ماں باپ کے پاس گھر میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں تمہیں کون گفٹ دے گا، تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملے ہیں، لہٰذا اپنے یہ گفٹ بھی بیت المال میں جمع کرواؤ۔ توشہ خانہ جو ہے نا پاکستان کا، وہ پاکستان کی ملکیت ہے، وہ پرائم منسٹر کی پوسٹ کو ملتا ہے، عمران خان یا نواز شریف یا جنرل باجوہ